آپ کو بتاتے ہیں کہ مغل حکمراں ہمایوں کے پیر صاحب کون تھے۔ یہ بڑی تاریخی بات ہے۔ تاریخ امروہہ ایک کتاب محمود عباسی صاحب نے لکھی تھی جو 1930 میں پہلی مرتبہ شائع ہوئی تھی۔ یہ بات اس میں نقل ہے کہ ہمایوں کے جو پیر صاحب ہیں وہ حضرت رکن الدین شاہ پیرک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور ان کا جو مزار ہے وہ بھی اسی امروہہ شہر میں ہے، اور امروہہ اولیاء کی بستی کہا جاتا ہے۔ ایک زمانے میں مغلیہ عہد میں یہ پورا امروہہ اور آس پاس کا جو پورا علاقہ تھا یہ ایک ولایت تھا، اور ولایت کا مطلب اسی طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں جس طرح سے آج اسٹیٹس ہوتے ہیں، صوبے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک شہر تھا جس کو ضلع کی حیثیت اس زمانے میں بھی حاصل تھی۔ بڑا تاریخی شہر ہے، بڑی تاریخی شخصیات یہاں آرام فرما رہی ہیں، اور اس وقت ہم جس آستانے کے کیمپس میں کھڑے ہو کر کے بات کر رہے ہیں وہ ہمایوں کے پیر حضرت رکن الدین شاہ پیرک رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے ہیں، اور انہی کے آستانے پر کھڑے ہو کر کے ہم آج بات کر رہے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں حضرت سید صدیق الامین کاظمی صاحب۔ ان کا بھی اس خانقاہ سے بڑا گہرا رابطہ ہے، وہ کیا ہے وہ بھی جانیں گے، اور اس خانقاہ کے جو صاحب سجادہ خان اعظم نیازی صاحب ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کیا خانوادہ ہے اور خانوادی کی کیا ترتیب ہے اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ جناب اسرار قادری صاحب صوفیوں کے حوالے سے، بزرگوں کے حوالے سے بہت گہری معلومات رکھتے ہیں اور بڑی تاریخی دلچسپیاں بھی ہیں، تو اس حوالے سے بھی ہم جانیں گے۔ تو سب سے پہلے صدیق الامین کاظمی صاحب آپ کا استقبال بھی ہے۔ اس خانقاہ سے جو آپ کا تعلق ہے، کیونکہ حضرت شبیر نیازی صاحب جو ہیں وہ حضرت علامہ خاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید بھی ہیں اور ان کے خلیفہ بھی ہیں، تو کیا پورا سلسلہ ہے، سلسلہ چشتیہ نظامیہ صابریہ، کیسے وہ حضرت تک پہنچا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید صدیق الامین کاظمی، ہمارا جو ان کا تعلق ہے وہ بہت گہرا تعلق ہے۔ ایک تو جو ہے محلے کے طریقے سے ایک تعلق رہا ہے ماشاءاللہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ محبت کا رشتہ بھی بہت جو ہے رہا ہے ہمیشہ۔ تو ہمارے جو ہم درگاہ فقیر نواز رحمۃ اللہ علیہ میں کھڑے ہوئے ہیں اس وقت، تو یہ حضرت خواجہ شبیر حسین خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ قبلہ دادا میاں کے مرید خاص بھی تھے جی، اور آپ صابری سلسلے سے آپ کو جو ہے بیعت بھی حاصل ہے، اور آپ کے شاگرد بھی ہیں جی۔ تو وہ سلسلہ جو ہے یہ آپ نے جو ہے ان کو عطا فرمایا جی، اور اسی عطا سے جو ہے یہ ہمارا ان کا ایک تعلق رہا ہے۔ تو اب ان کے سجادے اس وقت جو ہیں خان اعظم صاحب، خان اعظم نیازی صاحب جس طرح سے ابھی بتایا کہ ایک نسبت یہ بھی ہے کہ سلسلہ چشتیہ صابریہ بھی علامہ خلیل احمد کاظمی کے ذریعے یہاں تک پہنچا۔ سلسلہ نظامیہ جو ہے وہ کہاں سے پہنچا، اور جو یہ خانوادے کی جو تاریخ ہے آپ کے خانوادے کی وہ پوری کیا رہی ہے؟ 5 آپ نے بتایا کہ پٹھانوں کے خانوادے یہاں موجود ہیں جن میں سے آپ کا ایک خانوادہ، پوری تاریخ آپ لوگوں کو بتائیں۔ جی السلام علیکم۔ جی میں حضرت بتاتا چلوں کہ میرے والد گرامی جناب شبیر حسین خان نیازی قادری رحمۃ اللہ علیہ 1939 میں آپ کی پیدائش امروہہ میں ہوئی، اور یہ ہمارا وطن ہے، اور 2013 میں آپ کا وصال ہوا، 2 شعبان کو آپ کا وصال ہوا ہے۔ آپ نے تعلیم یہاں سے حاصل کر کے 1959 میں آپ اڑیسہ چلے گئے، اور وہاں راولکیلا اسٹیل پلانٹ میں آپ کی ملازمت لگی، جو الیکٹریکل انجینئر ڈپارٹمنٹ تھا وہاں پر آپ رہے، اور 1997 میں آپ ریٹائرڈ ہوئے اور پھر اپنے وطن واپس آ گئے۔ اس دوران اڑیسہ میں حضرت خواجہ نظام الدین قادری بدایونی سم سنجانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار اس وقت گجرات سنجان میں ہے، آپ کے پیر و مرشد اسے وہاں ان سے اڑیسہ میں ملاقات ہوئی راولکیلا میں، اور آپ ان سے متاثر ہوئے اور آپ نے ان سے بیعت کی، اور سلسلہ قادریہ، چشتیہ، نظامیہ، یہ 3 سلسلے سے آپ کے بدایوں شریف سے حضرت ہمارے دادا سرکار خواجہ نظام الدین قادری بدایوں سم سنجانی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کو کی تینوں سلسلوں کی اجازت، آپ کو خلافت اور اجازت ملی۔ اب سلسلہ صابریہ سے کی اجازت اور خلافت ہمارے حضرت خلیل احمد کاظمی خاکی رحمۃ اللہ علیہ، جن سے اب محلے کے ہیں آپ، اور آپ پڑوس میں ہی آپ کا ہمارا مکان ہے، اور حضرت بچپن سے آپ کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے، اور آپ سے آپ کے شاگرد رہے، اور آپ سے بہت کچھ سیکھا، حدیث بھی پڑھی آپ نے ان سے، اور تمام اردو فارسی بھی، اور تمام آپ کی خدمت میں آپ کی رہتے تھے۔ تو جب یہ سلسلہ تینوں سلسلے خواجہ صاحب سے ہمارے آپ کو عطا ہوئے، اس کے بعد پھر سلسلہ صابریہ کی جو خلافت اور اجازت خلیل احمد کاظمی صاحب سے سلسلہ صابریہ کی خلافت آپ کو ملی۔ اور ہماری تاریخ یہ ہے کہ
ہمارے بابا اجداد جو شاہ رکن الدین خان نیازی مکرانی چشتی غازی جو حضرت شاہ پیرک نیازی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور و معروف ہیں، آپ عہد مغلیہ میں ہندوستان تشریف لائے اور ہمایوں کے دور میں ہمایوں کے آپ پیر رہے، اور آپ اس کے بعد اکبر بادشاہ تک اکبر بادشاہ کے بعد آپ نے ریٹائرمنٹ لیا، فوج میں تھے، اور اس کے بعد آپ امروہہ تشریف لے آئے۔ یہ جاگیر تمام امروہہ کی اکبر بادشاہ کی عطا کردہ ہے، اور یہ امروہہ میں محلہ نیازیان جو نیازیوں کے نام سے مشہور ہے، جہاں خاندان نیازی یہاں رہتے ہیں، اور یہاں تاریخ یہ رہی کہ امروہہ میں تقریباً 5 خاندان پٹھانوں کے یہاں سکون پذیر یہ رہتے ہیں یہاں، جن میں ایک خاندان ہمارا نیازی ہے، خیل ہماری، ایسے ہی خیل ایک سورزئی ہے، کاکرزئی ہے، لودھی ہے، یوسف زئی ہے، اور دیگر ہیں۔ یہ 5 قومیں امروہہ میں آج بھی آباد ہیں، اور ہماری قرابت داری اور رشتہ داریاں ان تمام 5 پٹھانوں کے خاندان میں رہی ہیں، اور یہ سلسلہ اب یہ حضرت کا وصال ہوا تو یہاں پر آپ کا مزار شریف یہاں آپ کو یہاں مدفن کیا گیا، اور 2013 سے لے کے اب تک یہ خانقاہ یہ چل رہی ہے، اور حضرت کے مریدین کم سے کم 10,000 سے زیادہ مریدین ہیں، جو سب سے زیادہ مرید آپ کے اڑیسہ میں ہیں، کیونکہ آپ اڑیسہ میں رہے اور پوری زندگی آپ نے وہیں گزاری، تو تمام مریدین اڑیسہ، بہار، بنگال، مہاراشٹر، گجرات، حتیٰ کہ پاکستان میں بھی آپ کے مریدین ہیں۔ جو پاکستان میں میری اپنی بہن ہیں جو ان کا رہنما نیازی ہیں، وہ بھی آپ سے مرید ہیں، ان کے شوہر بھی آپ سے مرید ہیں، اور یہ آپ کے سب رشتہ دار بھی رہے ہیں، اور جو قمر الزماں مرحوم قمر الزماں صدیقی صاحب قادری وہ آپ سے مرید، اور شمس الزماں صدیقی صاحب جو قمر الزماں کے چھوٹے بھائی ہیں وہ آپ سے مرید ہیں، اور آپ کے ماموزاد بھائی کاشف مرتضیٰ سوری جو پاکستان لاہور میں رہتے ہیں وہ بھی آپ سے مرید ہیں، اور آپ کی خالہ سگی خالہ نور جہاں سوری قادریہ جو آپ کی پیر بہن بھی ہیں، کہ آپ دادا سرکار جب امروہہ تشریف لائے تھے تو ہمارے ماما کے عبدالقدیم خان سوری کی شادی میں تشریف لائے تھے، تو میرے ماما اور میری جو نانی لگتی ہیں آپ کی خالہ، ہاں وہ ان سے مرید ہوئیں یہ تمام لوگ۔ اور میرے جو دادا تھے جناب گوہر حسین خان نیازی، صابری سلسلے سے آپ کو خلافت تھی، اور آپ دہلی میں جی پی او میں آپ ان کی جو ڈاکخانہ ہے وہاں پر آپ کی سروس تھی، اور 1947 میں جب بٹوارہ ہوا ہے تو آپ یہاں سے لاہور شفٹ ہو گئے، اور آپ آتے جاتے رہتے تھے، مگر اب پھر ان کا وصال لاہور میں ہی ہوا، اور لاہور کی جو بڑا قبرستان ہے وہاں آپ کا مزار شریف ہے، اور یہ ہے جی جناب۔ اسرار قادری صاحب، امروہہ کے بزرگوں کے حوالے سے بھی چھوٹی سی ایک بات، اور خاص طور سے آپ نے خواجہ شبیر حسین نیازی صاحب سے بھی کچھ اگر سیکھا ہو تو وہ ناظرین تک پہنچا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبیر میاں نیازی رحمۃ اللہ علیہ سے میرا تعلق یہ رہا کہ میں ایک مرتبہ امروہہ میں ایک پروگرام میں گیا ہوا تھا، تو وہاں پہ محفل میلاد تھی، نعت خوانی کا پروگرام تھا، تو وہاں جب میں گیا، چونکہ آدمی جس سے بھی محبت کرتا ہے اور ان کا نام اگر سننے کو مل جاتا ہے تو انسان کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، تو مجھے آواز آئی یا غوث کی، تو چونکہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں مرید ہوں، میرا سلسلہ سید سلطان شاہ بہاء الدین بدر الہند بنگلوری رحمۃ اللہ علیہ سے جڑتا ہے، میں وہاں کے سلسلے میں غلامی کا شرف حاصل ہے، تو میں نے جب یہ نعرہ سنا یا غوث کا، تو میں ان سے مجھے بے چینی ہوئی کہ میں ملاقات کروں حضرت سے، کون صاحب ہیں جو یہ نعرہ لگا رہے ہیں۔ تو میری پہلی ملاقات امروہہ میں تھانے کے قریب میں مارکیٹ میں ایک جگہ پر پروگرام تھا، وہاں پر ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد میں میرا رابطہ حضرت سے بڑھتا چلا گیا۔ حد یہ ہے کہ اب میرا جو الحمدللہ ان کے یہاں ہر پروگرام میں آنا جانا ہے، اور مجھے ایک درود پاک کی بھی اجازت دی تھی انہوں نے پڑھنے کی، اسی وقت جب پہلی بار میں نے ملاقات کی تھی، تو درود شریف میں پڑھتا ہوں الحمدللہ، چونکہ بزرگوں کے دیے ہوئے وظائف ایک راز ہوتے ہیں، چونکہ اس کو کھولا نہیں جاتا ہے، تو بس یہ ہے کہ بتانے کے لیے کہ درود پاک پڑھتا ہوں الحمدللہ ان کے بتائے ہوئے طریقے پر، تو اس سے مجھے بڑا فیض حاصل ہے، چونکہ آقا علیہ السلام پر جو بھی درود پاک بھیجتا ہے،
تو اس کے لیے تو انعامات کے دروازے کھل جاتے ہیں. اور یہاں پر امروہہ میں بے انتہا بزرگ ہیں، لیکن تمام بزرگوں کا فیض جاری اور ساری ہے. اور الحمدللہ یہ ہے کہ حضور غوث پاک کے غلام ہیں ہم، اور بس میں اتنا ہی. بہت شکریہ. تو اس امروہہ شہر میں بہت سارے اولیاء ہیں. حضرت خواجہ شبیر حسین نیازی صاحب کے آستانے پر اس وقت ہم موجود ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا سلسلہ ہے. یہ جو پوری آبادی اور پوری جاگیریں ہیں یہ اکبر کے زمانے کی ہیں. اکبر کا ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے وہ صحیح راستے پر تھا. تو وہ جب صحیح راستے پر تھا، صوفیہ سے لگاؤ تھا، بزرگوں کا ادب احترام تھا، اسی وجہ سے اس نے مختلف علاقوں میں، مختلف حصوں میں ہندوستان کے صوفیاء کرام کو بہت ساری جاگیریں عطا کی، اور ان جاگیروں میں جا کر کے یہ صوفیاء کرام مخلوق خدا کو آباد کرتے تھے، اور یہ ساری زمینیں ان کی آبادی کے لیے، ان کی آسانی کے لیے استعمال کرتے تھے. اسی وجہ سے ان کے بنائے ہوئے مکانوں میں، ان کی بنائی ہوئی مسجدوں میں، ان کے بنائے ہوئی عمارتوں میں یا ان کی بنائی ہوئی خانقاہوں میں آج بھی مخلوق خدا سکون کا سانس لے رہی ہے. تو یہ بھی بڑی اہم تاریخ ہے، اور آپ اس ویڈیو کو آگے بڑھا کر کے اس خوبصورت تاریخ کو شیئر کر سکتے ہیں. مجھے صوفی اسرار قادری صاحب نے جو ذکر کیا میرے والد گرامی کے حوالے سے، تو مجھے ایک چیز اس پر یاد آ گئی جو بہت خاص ہے، اور جو سلسلے کے لوگ ہیں، جو سلسلہ قادریہ سے خاص کر وابستہ ہیں، وہ اس چیز کو سے فائدہ اور فیض حاصل کریں گے. واقعی یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے کہ حضور غوث پاک کے متعلق جو عشق میرے والد کو تھا، ان کی زبان پر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت یا غوث کا نعرہ ہوتا تھا. جب اٹھتے تھے تو یا غوث کہہ کے اٹھتے تھے، کئی قدم رکھتے تھے تو یا غوث کہا کرتے تھے. ہر وقت زبان پہ یا غوث یا غوث یا غوث کا نعرہ رہتا تھا. اس کی حضور غوث پاک کے اس نام گرامی کے جو ورد ان کی زبان پر رہتا تھا، اس کا فیض میں نے یہ دیکھا اپنے والد گرامی کی حیات میں بھی، اور اس کے بعد ابھی تک بھی جو مجھ تک یہ سرکار غوث پاک کی عنایت اور کرم فرمائی. میں اس لائق نہیں ہوں کہ یہ وہ فیض جاری ہے، اس کے میں حوالے سے میں بیان فرما رہا ہوں آپ کو. یہ کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ میرے والد کا ہر کام 11 نمبر سے ہوا کرتا تھا، حتیٰ کہ میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ جب وہ ٹرین میں سفر کرتے تھے تو اس ٹرین کا جس سیٹ کا نمبر ہوا کرتا تھا اس کی بھی تعداد اگر آپ کی نہیں تو جیسے 56 ہے، 65 ہے اور یا 11 ہے، یہ ہمیشہ ٹرین کا نمبر تک 11 آیا کرتے تھے. ٹکٹ کے نمبر بھی اور کہیں دیکھیں تو وہاں 11 ضرور ہوتی تھی. یعنی کہ ہر چیز 11 سے وہ آپ کو عطا تھی. ہر چیز، تمام چیزیں میں نے دیکھی ہیں. اور میں نے یہ جب میں نے ہوش سنبھالا تو میں نے اس چیز کو نظر میں رکھا اپنے، اور اس کو بھی میں نے اپنے والد کی طرح اس کو میں نے بھی اپنا ورد بنایا، اور میں نے بھی اس چیز کو اپنایا ہے. اور میرے لیے بس سرکار کے کرم کی بات ہے. اس کا فیض ایک جیتا جاگتا ثبوت میں آپ کو یہ جہاں کھڑے ہیں مزار شریف میں والد گرامی کے، یہاں کی ہر چیز ایٹومیٹیکلی ہر چیز 11 کے نام سے یہ تعمیر ہوئی ہے. جیسے میں آپ کو بتا دوں جہاں پر ہم کھڑے ہیں اس کے اوپر جو گنبد ہے، اس گنبد کا جو ڈائیگرام ہے اس کا ناپ جو ہے وہ 11 ہے. اور اس سامنے ہم نے 2 چھتی بنائی ہے، کمرہ بنایا ہے. اس کی جو چوڑائی ہے وہ 11 ہے، لمبائی جو ہم نے اس کی لی ہے 11 کر کے 2 بار ہے. اور اس کی جو زینہ جب چڑھنا شروع کریں گے پہلی سیڑھی سے لے کے اور آخری سیڑھی تک، تو وہ ٹوٹل سیڑھیاں ایٹومیٹکلی 11 ہیں. اس کے اوپر کی سیڑھیاں 11 ہیں، اس کے اوپر کی 11 ہیں، اور ایسے ہی تمام چیزیں. اور حضرت کا جب یہ اس کا لنٹر کا کام چل رہا تھا تو اس وقت جو لنٹر اس کا پڑ رہا تھا تو اس وقت میں نے بھی حساب جو لگایا اتفاقاً، تو اس وقت ٹوٹل جو مزدور کام کر رہے تھے وہ اس کے گواہ ہمارے صوفی اسرار صاحب ہیں اور دیگر حضرات ہیں، لقاء النبین صاحب ہیں جو اس کے گواہ ہیں. ٹوٹل مزدور جو کام کر رہے تھے وہ 11 تھے. اس سرکار کے کرم کی بات. اور جو پیسے میں نے دیے ہیں مزدوروں کو دونوں ملا کے تو وہ کل 11,000 روپے تھے. اور جو کٹنگ والے جو سریا تھا اس کے جو پیسے تھے اور ایک چیز ملا کر اور چیز کو ملا کے ان کے بھی 11 ہوئے. اور جو سیمنٹ کی بوریاں اس میں لگیں وہ تمام 92 بوریاں لگی ہیں. 92 جو ہم نے 100 سے زیادہ ہم نے بوریاں منگائی تھیں، باقی ہم نے واپس کر دی. اور کوئی ہم نے حساب نہیں لگایا تھا. جب ہم نے حساب لگایا کہ کتنی بوریاں آئی ہیں تو پتہ لگا کہ 92 بوریاں اس میں لگ گئی ہیں، یعنی کہ 9 2 11. ایسے ہی جو لوگ یہاں پر موجود تھے جب لنٹر پڑ رہا تھا، ٹوٹل لوگ جب ہم نے یہاں پر جو موجود تھے، جس میں ہمارے صوفی اسرار صاحب تھے، اقرار سوری صاحب تھے، سید معزز حسن زیدی صاحب تھے، لقاء الامین صاحب تھے، حاجی حفیظ اللہ خان سوری صاحب تھے، یہ تمام لوگ جتنے بھی یہاں موجود تھے وہ ٹوٹل لوگ 11 تھے. جن لوگوں نے کھانا پہ سب سے پہلے اس کا لنٹر کا جو کھانا بریانی ہم نے بنوائی تھی جو کھایا ہے لنگر کا، وہ لوگ بھی ٹوٹل دسترخوان بیٹھنے لوگ 11 تھے. تو اس نسبت سے تمام چیزیں اب ایٹومیٹکلی 11 ہوتی چلی جا رہی ہیں. اور اب میں ایک چیز اور واقعہ بیان کر دوں کہ
अचानक मैं जब यहाँ जुमेरात में आया करता था, अकेले कभी बैठा रहता था, तो मुझे अचानक हुक्म हुआ कि लंगर जारी कर। तो मैंने लंगर, अब मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, कोई ऐसा इंतज़ाम मेरे पास नहीं था कि मैं लंगर यहाँ पर जारी करता। बस मैंने हुक्म हुआ तो मैं अगले जुमेरात से ही मैंने उसको कहना शुरू किया और अल्लाह ने इंतज़ाम फरमा दिया। तो मैंने लंगर शुरू किया, पहले तो लंगर फ़कीर नवाज़ के नाम से, मगर और फिर 5 किलो की मैंने देग बनवाई शुरू में पंजते पाक के नाम से। फिर मेरे जहन में ये ख्याल आया कि मेरे वालिद तो हर वक्त वजीफ़ा हुजूर गौसे पाक का किया करते थे, ये हम उन्हीं के टुकड़ों पे पले हैं, तो क्यों ना इस लंगर का नाम लंगर गौसिया रख दिया जाए। तो मैंने उस निस्बत से लंगर गौसिया इसका नाम रखा और फिर 5 किलो से 8 किलो, 10 किलो और 11 किलो की देग में हर जुमेरात को यहाँ तकसीम होती है। और माशाल्लाह तमाम लोग यहाँ गरीब व गुरबा और तशरीफ़ आते हैं और लंगर से फैज़याब होते हैं। और ये सिलसिला तकरीबन 29 हफ्ते हो चुके हैं जो ये चल रहा है लंगर गौसिया। और बहुत अच्छी बात है। तो सरकार गौस पाक का फैज़ान सारी दुनिया में जारी है और उनके नाम लेने की बरकतें ये हैं, रूहानी बीमारी हो या जिस्मानी बीमारी हो वो दूर हो जाती है, और जो ज़ाहिर सी बात है उनसे अपना राब्ता बढ़ा लेता है। औलिया अल्लाह के नामों में, उनकी शख्सियत में वो असर होता है कि बंदे के जो सारे काम हैं फिर उनके नाम से होने लगते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नेक बंदों से इतना प्यार करता है कि इनसे दोस्ती करने वाला भी कभी मायूस नहीं होता। और जिस तरह से निस्बत की क्रोनोलॉजी खान आज़म नियाज़ी साहब ने अभी समझाई है आपको, तो अगर आप भी औलिया अल्लाह से करीब हैं तो ये तजुर्बा आपको भी होता होगा। मुख्तार अशरफ साहब के एक बात और बताता चलूँ कि यहाँ हमारे ये बराबर में आप देख रहे हैं, ये स्कूल है, मदरसा जो कायम हुआ है यहाँ पर। और इसकी तारीख़ ये है कि जब ये ज़मीन यहाँ पर सिर्फ थी और कुछ बना हुआ नहीं था, ये ज़मीन किसी और के पास थी बराबर वाली। तो यहाँ हमारे मोहल्ले के ही एक जनाब फ़ाज़िल साहब हैं, फ़ाज़िल ख़ान लोधी, जो और उनके दोस्त नदीम हैं यहाँ पर, वो मदरसा खोलना चाहते थे। तो उनको ज़मीन वो ढूंढ रहे थे, तो काफ़ी उन्होंने कोशिश की, ज़मीन उनको ये नहीं मिली। तो फिर आप जब हज़रत वालिद गिरामी के मज़ार शरीफ पर तशरीफ़ लाए और यहाँ के उन्होंने दुआ मांगी कि बोले हज़रत ये मुझे ज़मीन चाहिए मदरसा खोलने के लिए, दिलवा दीजिए। तो उसके फ़ौरन ही बाद उनकी दुआ कबूल हुई और आप बकौल फ़ाज़िल के कि मेरे हज़रत की वजह से ही मेरी ये ज़मीन मुझे मिली है, मैं मदरसा कायम कर पाया हूँ। और उनकी बड़ी, फ़ाज़िल भाई की बड़ी अक़ीदत और मोहब्बत हमसे रहती है और इन्होंने तमाम जगह स्कूल, मदरसा, दरगाह के लिए वक्फ कर दिया है कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, लंगर करना हो, मेहमान ठहराना हो, पानी, लाइट, कोई भी चीज़ चाहिए वो उन्होंने यहाँ दरगाह के लिए को दे रखा है। उनकी बड़ी मोहब्बत और करम की बात है। हज़रत की करामत भी इससे ज़ाहिर होती है।